بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے پاکستان منزل بمنزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ کا نیا ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایپیسوڈ 82 ایپیسوڈ ہے، یعنی 82 ایپیسوڈ ہے، جو پاکستان کے ان واقعات پر مشتمل ہے جو کہ نومبر 1958 میں پیش آئے تھے۔ میری سامعین سے اور ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس ایپیسوڈ کو خود دیکھیں، خود واچ کریں، ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو پروپگیٹ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی اور بہبود کا اور پاکستان کی انفارمیشن کا پیغام گھر گھر اور گلی گلی کوچے تک پہنچ جائے۔ یہ ایپیسوڈ 82 ایپیسوڈ ہے اور اس میں وہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں جو نومبر 1982 میں نومبر 1953 میں پاکستان میں پیش آئے تھے۔ نومبر 1953 کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ 1 نومبر 1953 کو پاکستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اشاری سے ڈیسیمل سسٹم کا، کوائنز کا اور نوٹوں کا ڈیسیمل سسٹم شروع کیا جائے، اور یہ نظام رائج کرنے کی تجویز پاکستانی گورنمنٹ نے منظور کر لی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو سسٹم ہے ڈیسیمل سسٹم 1 جنوری 1961 کو نافذ کیا جائے گا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان کا جو روپیہ تھا، جو کرنسی نوٹ تھا، وہ 1 روپیہ تھا اور اس میں 16 آنے ہوتے تھے، اور 16 آنے کے ساتھ ہر آنے میں 4 پیسے ہوتے تھے، اس لیے 1 روپے میں 64 پیسے ہوتے تھے۔ یہ جو سسٹم تھا یہ مغلوں کے زمانے سے یہ رائج تھا، اور ہمارے ہاں پورے مغلیہ حکومت میں اور مغلیہ بادشاہت میں اور نظام حیدرآباد دکن کے ہاں بھی 1 روپیہ 64 پیسے کے برابر ہوتا تھا اور 16 آنے کا ہوتا تھا، اور 1 آنے میں 4 پیسے ہوتے تھے، جبکہ اشاری سسٹم میں 1 روپے میں 100 پیسے ہونے لگے تھے، یعنی 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے تھے، اور اسی طرح 100 پیسز کا ایک روپیہ ہوتا تھا۔ یہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا، اس سے پاکستان دوسرے ملکوں کی اعتبار ہو گیا، کیونکہ بہت سارے ملکوں میں یہ جو ہے اشاریہ نظام یا ڈیسیمل سسٹم جاری ہو چکا تھا۔ 2 نومبر 1953 کو گورنر جنرل غلام محمد امریکہ کے سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ تو 3 نومبر 1953 کو امریکہ نے پاکستان کو $2.5 کروڑ کی فوجی امداد دینے کا فیصلہ ہوا۔ یہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ غلام محمد کی کیبنٹ کے خصوصی چودھری محمد علی اور باقی لوگوں کی کوشش کا نتیجہ تھا، جس کہ امریکہ نے پاکستان کو فوجی امداد دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ کہ بھارت نے اس کے سلسلے میں بہت زبردست مخالفت کی اور بلکہ بڑا واویلا مچایا اور کہا کہ یہ اسلحہ بھارت کے یا ہندوستان کے خلاف استعمال کیا جائے گا، جبکہ پاکستان نے اس واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ اسلحہ صرف اس امن کے لیے استعمال ہوگا اور فوج کے جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ 5 نومبر 1953 کو نئی آئین کے تحت صدر مملکت کو پارلیمنٹ توڑنے کا اختیار دے دیا گیا۔ یہ کلاس یا یہ جو رول تھا یہ گورنر جنرل غلام محمد کی مستقل کوششوں اور سازشوں کا نتیجہ تھا، اس لیے کہ یہ ایک ایسی وہ تھی تلوار تھی جو کہ اسمبلی پہ، قومی اسمبلی پہ اور قومی اسمبلی کے ممبروں پر لٹکی رہتی تھی، کہ جب بھی چاہتے تھے صدر جو ہے وہ قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتے تھے اور پورا جمہوری نظام کو اس کو لپیٹ کر وہ باہر پھینک دیتے تھے، اور دوبارہ سے ان کی ہیجمنی تھی ہیڈ آف اسٹیٹ کی، ہیڈ آف گورنمنٹ کی قائم ہو جاتی تھی، اور پھر دوبارہ سے پاکستان کی آئینی جو کوشش ہے وہ 0 پر پہنچ جاتی تھی۔ اور یہ جو سسٹم تھا، جو کہ یہ حق تھا صدر مملکت کو پاکستان پارلیمنٹ توڑنے کا، یہ پاکستان کی آئینی تاریخ کے لیے بالکل زہر قاتل ثابت ہوا ہے۔ ضیاء الحق نے بھی توڑا ہے اس کے بعد، اور بہت سے لوگوں نے بھی اس چیز کو استعمال کیا اور پورے جمہوری نظام کو ملیا پیٹ کر کے رکھ دیا۔ یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اسلامی جمہوری ملک ہے۔ یہ ایک بادشاہت نہیں ہے، یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ جمہوری نظام سے یا الیکشنز کے ذریعے سے یہ اس میں قومی اسمبلی کو اقتدار کا حق حاصل ہے، اور قومی اسمبلی یا جو پارلیمنٹ ہے وہی فیصلہ کرے گی کہ کون شخص جو ہے سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت بنے گا۔
اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ایک سسٹم قائم ہو جائے، ایک سسٹم اسٹیبلش ہو جائے، ورنہ پھر جنگل کا قانون ہوگا، جس کی بندوق ہوگی وہ آ کر بیٹھ جائے گا کہ جی میں آج سے سربراہ ہوں، جیسے کہ پرویز مشرف نے کیا بعد میں. تو یہ جو ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ بات طریقہ ایک سسٹم ہونا چاہیے. مغربی ممالک کی جو جمہوری نظام چل رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا ایک سسٹم قائم ہے، اور اس پہ وہ مصر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ سنسیئر ہیں، اس کے ساتھ مخلص ہیں، اور اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. 19 نومبر کو ایک اور بہت بڑا اہم واقعہ ہوا کہ اردو اور بنگلہ کو پاکستان کی سرکاری زبان بنانے کا فیصلہ ہوا. یہاں ایک اور بات ہے کہ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اور بہت سارے مخلص لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک اچھے ملک کے لیے ایک ہی زبان ہونی چاہیے تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ ملک جو ہے وہ زبان سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے بنگالیوں کا یہ مطالبہ کہ جی ہماری زبان نیشنل لینگویج ہو جائے اس کو سر آنکھوں پر. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جو بنگال میں بھی سراج الدولہ کے زمانے میں اور میر قاسم اور میر جعفر کے زمانے میں بنگلہ زبان نہیں تھی سرکاری زبان، بلکہ فارسی زبان تھی سرکاری زبان. اور اس کے بعد بھی اردو کا رواج تھا. بنگال کے مسلمان نواب، مسلمان ایلیٹ جو تھی وہ اردو آپس گھر میں بولتی تھی. اور مولوی عبدالحق کا یہ خیال تھا کہ اگر ایک ملک کی ایک ہی زبان رہے تو وہ ملک ترقی کرے گا، اور ملک کی ایک شان ہوگی، ایک آن ہوگی، ایک بان ہوگی. اور یہ ورنہ دوسرے صوبے بھی کہنے لگیں، کل پھر سندھ بھی کہے گا جی ہماری زبان بھی قومی زبان اور نیشنل بنا دو، اور پھر NWF بھی کہے گا، اور پھر بلوچستان بھی کہے گا، پنجاب بھی کہے، اور اس طرح تیا پانچا ہو جائے گا اسلامی نظریاتی اسکیم کا. اور یہ حقیقت یہاں ایک اور بات ہے، یہ انتہائی منافقت کی بات ہے کہ بنگال میں آج تک سرکاری زبان بنگالی نہیں ہے بلکہ انگریزی ہے. تمام کاروبار جو حکومت کا ہے وہ بنگلہ زبان میں نہیں ہوتا بلکہ انگریزی زبان میں ہوتا ہے. تو کہاں گئی وہ آپ کی قومیت کی جو ہے وہ دعوے اور نعرے اور وہ جو بڑبانگ جو ان کی وہ تھی کوششیں تھیں. یہ حقیقت ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کرنے کا یہ سب سے آسان راستہ ان کو نکل آیا تھا کہ کسی زبان کے ذریعے ہی جو ہے وہ اس ملک کے اوپر وار کیا سکتا ہے. اس لیے کہ جمہوریت کے راستے سے اور قائد اعظم کی قیادت کی وجہ سے وہ لوگ ناکام ہو گئے تھے. اور سب سے زیادہ حقیقی بات ہے کہ بنگال میں سب سے زیادہ آگے جو اس بنگلہ زبان کی قومیت کے لیے تھے، بنگلہ زبان کی جو زبان کی بڑائی کے لیے تھے، وہ سب ہندو تھے اکثر، اور وہی پیچھے خنجر گھونپ رہے تھے پاکستان کے لیے. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے تسلیم کر لی، ٹھیک ہے سر آنکھوں پر آپ کا کہنا. اور آخر میں پاکستان کی سرکاری زبان اردو اور بنگلہ ہو گئی. اور بظاہر پاکستان کی کرنسی نوٹ، پاکستان کا پاسپورٹ، پاکستان کے اور جو ڈاکومنٹ تھے وہ بنگلہ اور اردو دونوں میں ہونے لگے تھے. لیکن ورکنگ لینگویج کبھی بھی وہ بنگلہ یا اردو نہیں ہوئی. دونوں ملک حصوں میں، مغربی پاکستان میں بھی اور مشرقی پاکستان میں بھی ورکنگ لینگویج سنگ انگریزی تھی. یہ کس قدر بدنصیبی کی اور کس قدر بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم یورپ کی زبان تو سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی زبان کو جو کہ ہمارے یہاں کی زبان ہے، جو کہ یہاں سے جس کا خمیر اٹھا ہے، جو سب کے چاروں صوبوں کو بنانے والی زبان ہے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر آج بنگال تسلیم کر لیتا تو پاکستان کی جو تعلیمی زبان اور سرکاری زبان اور قومی زبان اردو ہوتی، اور سب لوگ اسی میں تعلیم حاصل کرتے. جبکہ ہوا یہ کہ وہ پہلے ہائے ہوتی رہی، اس کے بعد ساری نظام تعلیم اور نظام سرکاری تمام جو ہے انگریزی زبان میں ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. 9 نومبر 1953 کو سرحد کے وزیر اعلیٰ سردار عبدالرب رشید سرحد مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے. 13 نومبر 1953 کو صوبہ بلوچستان نے اردو کے حق میں اپنی مادری زبان بلوچی ترک کرنے کا فیصلہ اعلان کیا. یہ ان کا ایک بڑا خوبصورت قدم تھا، اور اس کی میں بھی حقیقت یہ تھی کہ اردو ہی حل ہے اس پاکستان کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی زبانیں جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہیں. اب مثال کے طور پر آپ صوبہ سرحد یا خیبر پختونخوا کی مثال لیجیے. خیبر پختونخوا کا آدھا صوبہ جو ہے وہ پنجابی بولتا ہے، ہند کو زبان بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، اور دوسری مقامی زبان بولتا ہے. شمال میں کوہستانی بولی جاتی ہے جو کہ پشتو نہیں ہے. اب پشتو کے جو بولنے والے ہیں اور وہ جو ہند کو بولنے والے ہیں وہ آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کریں، کیسے ایک دوسرے سے رابطہ کریں. پورا ہزارہ ڈویژن جو ہے، جو سب سے بڑا ڈویژن ہے NWFP کا، وہ ہند کو اسپیکنگ ہے، پنجابی اسپیکنگ ہے. وہاں پشتو ہے ہی نہیں، صفر ہے وہاں.
تو کیسے وہ کسی اور زبان کو، اور صرف اردو ہی ہے جو ان دونوں گروہوں میں، دونوں لسانی گروہوں میں کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. اسی لیے اور یہی حال بلوچستان کا. بلوچستان کا نارتھ کا علاقہ سارا پشتو بولتا ہے. چمن، سبی، یہ سب کوئٹہ، یہ سب جو پشتو سے اسپیکنگ ہے. اور جو ساؤتھ کا علاقہ ہے وہ اس میں بھی کئی زبانیں، بروئی ہے زبان، اس میں بلوچی ہے، اس میں وہ جو ہے مکرانی ہے، داسی ہے. یہ ساری زبانیں موجود ہیں جو کہ ڈیولپ نہیں ہیں. کوئی بھی کتاب اس میں سائنسی کتاب یا اور علمی کتابیں موجود نہیں ہیں. اور اگر ہوں گی بھی تو بہت وقت لگے گا اس میں. تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا جو وہ حل ہے وہ ایک ہی زبان میں ہے، اور وہ اردو زبان میں ہے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اقتدار کو، اور وہ لوگ جو گرامر اسکولوں سے اور اے لیول اور بی لیول اور سی لیول کر کے آئے ہیں، ان کو اللہ پاک عقل دے اور سمجھ دے کہ قومی زبانیں قوم اپنی زبانوں سے بنتی ہیں. میں یورپ کے بہت سے مختلف ملکوں میں رہا ہوں، ہنگری، آسٹریا، ویانا، ان علاقوں میں، اور یہ ناروے اور ڈنمارک، ان سب میں ان کی اپنی زبانیں ہیں. کوئی ملک کوئی جو انگریزی نہیں بولتا ہے. ایک لفظ انگریزی میں کا نہیں ہے. آپ کو ڈنمارک میں چلے جائیے یا ہنگری میں یا آپ سویڈن میں یا ناروے میں چلے جائیے، تو سارا تعلیم، سارا نظام، سارا کورٹ کا عدالتی نظام سب ان کی اپنی مقامی زبانوں میں. وہ چھوٹی چھوٹی زبانیں، اور جو کہ کمزور زبان ہیں اردو کے مقابلے میں، وہ اپنی زبان میں کر سکتے. تو ہم نہیں کر سکتے اپنی زبان میں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ صرف ہماری کمزوری، ہماری جو ہے وہ عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں اصل میں. 14 نومبر 1953 کو پاکستان کی پارلیمنٹ یعنی دستور ساز اسمبلی نے آئین کے بنیادی اصولوں کی رپورٹ پر بحث مکمل کر لی. دوسرا کام 14 نومبر 1953 کو یہ ہوا کہ کراچی میں پاکستان اور مصر کے درمیان ثقافتی معاہدے پر دستخط ہو گئے، جس سے تجارتی اور ثقافتی رشتے پاکستان اور مصر میں قائم ہو گئے. 15 نومبر 1953 کو بابا اردو مولوی عبدالحق کو کراچی یونیورسٹی کے اعزازی پروفیسر مقرر کر دیا گیا. ان کو یہ اعزاز دیا گیا کہ ان کو اعزازی پروفیسر بنائے گئے. 16 نومبر 1953 کو ڈیلی ڈان اخبار کی ٹرسٹی شپ جو تھی وہ محترمہ فاطمہ جناح کو دے دی گئی. وہ محترمہ فاطمہ جناح کے پاس تھی یہ اصل میں. بعد میں مختلف اور لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن آخرکار 16 نومبر 1953 کو محترمہ فاطمہ جناح جو ہے اس کے ٹرسٹی بن گئی ڈان اخبار کی. 20 نومبر 1953 کو بھی بہت اہم واقعہ ہوا. یہ پاکستان کا ایک مائل سٹون ہے. پاکستان میں 20 نومبر 1953 کو پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹ ٹیسٹ کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ قائد ٹرافی کا شروع ہوا. پاکستان کی جو سب سے بڑی جو انٹرنل ٹرافی ہے، جو پاکستان کی مقامی ٹیموں کے درمیان ہوتی ہے، اس کا نام قائد ٹرافی ہے. اور اس ٹرافی میں وہ لیگ سسٹم پہ ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری کرکٹ ٹیم شرکت کرتی ہیں اور اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہیں. اور قائد ٹرافی نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے پاکستان میں کرکٹ کے کھیل کو پروموٹ کرنے کے لیے. 22 نومبر 1953 کو ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ عالم اسلام کے عظیم عالم دین سید سلیمان ندوی نے دنیا سے رحلت فرمائی. آپ بہت بڑے عالم تھے. آپ نے سیرت النبی لکھی ہے شبلی نعمانی کے. آپ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. 3 جلدیں شبلی نعمانی نے لکھی ہیں اور 3 جلدیں سید سلیمان ندوی نے لکھی ہیں. جون 1950 میں سید سلیمان ندوی نے پاکستان کے دستور کو اسلامی خطوط پر خطوط پر استوار کرنے کے لیے بڑا اہم کام کیا، اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ مل کر دستور کے رہنما اصول مرتب کیے. اور جو قرارداد مقاصد کی جو رپورٹ تھی وہ بھی سید سلیمان ندوی کی کوشش اس کی وجہ سے تھی. آپ کی غائبانہ نماز مفتی محمد شفیع نے پڑھائی، اور آپ کو علامہ شبیر احمد عثمانی کے پہلے میں دفن کیا گیا. یہاں یہ بات یاد رکھنے کے لیے ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی کا مزار کراچی میں اسلامیہ کالج میں ہے. اگر آپ اسلامیہ کالج جائیں تو اسلامیہ کالج کی جو سائڈ روڈ ہے اس میں ایک کمرہ ہے جس میں سید سلیمان ندوی دفن ہے، اور اس میں سید شبیر احمد عثمانی دفن ہے. جب کبھی جائیں تو ان 2 عظیم رہنماؤں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھیں. میں جب بھی جاتا ہوں تو میں ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھتا ہوں. یہ لوگ بڑے مخلص لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی خاموشی سے خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی توسط سے اس ملک کو قائم و دائم رکھے،
اور اس کو قوت دے، اس کو باقی دنیا میں اس کا نام روشن کرے، اس کی فوج کو اور اس کی سول سروسز کو اور اس کی حکومت کو اور اس کے اداروں کو اور اس کی سیاسی جماعتوں کو عقل اور شعور عطا فرمائے، انہیں اندازہ دے کے ان کو اس بات کا ادراک ہو کہ وہ کس قدر ذمہ داری سے کہ اہم کہ کس قدر ذمہ داری ان کے سر کندھوں پر ہے، کہ یہ وہ ایک انہوں نے ایک ملک جو ہے وہ ایک بنایا ہے، اور وہ ملک جو ہے 25 سال کے اندر 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کی کو قوت طاقتور بنانے کی اور مضبوط بنانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کوششوں کو کامیاب کرے اور مجھے یہ کام مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پاکستان پائندہ باد۔